اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین۔ دوستو، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ نبی اور غیر نبی میں پہلا فرق یہ تھا کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے سب امی تھے، یعنی ان کا کوئی استاد انسان نہیں تھا۔ اب آج آپ کے سامنے دوسرا فرق آ رہا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے نام مفرد ہوئے ہیں، یعنی صرف ایک نام، جیسے آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، شعیب، اسماعیل، اسحاق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے کے سارے انبیاء کے نام مفرد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام مفرد تھے۔ کسی سچے انبیاء کا نام مرکب نہیں تھا، یعنی دو نام سے مل کر ایک نام نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے نام مرکب ہوتے ہیں، جیسے غفران احمد، رضوان احمد، تمام نبی کے نام مفرد ہے۔ اس کے برعکس جھوٹے مدعی نبوت کا نام مرکب ہوا، یعنی یہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے ہمارے درمیان، غلام احمد، اس کا کیا نام ہے؟ دو نام سے مل کر ایک نام ہے۔ عجیب بات ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا تھا۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کیسے؟ کیونکہ غلام ہوگا تو احمد نہیں، نزاکت سمجھیے، غلام ہوگا تو احمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ غلام ہونے سے مبرہ اور پاک ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ غلام احمد۔ جو غلام ہے وہ احمد نہیں ہوگا، اور جو احمد ہے وہ غلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموں کو پڑھ جائیے، ان کا نام مفرد ہے۔ قرآن میں تقریباً 20-22 انبیاء علیہ السلام کے نام، کسی نبی کا نام مرکب نہیں، یعنی دو نام مل کر کے ایک نام نہیں ہے، ہمیشہ ایک نام ہے۔ جی، یہاں پر دو نبی کا نام کے ذریعے سے آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی جواب دے دیا۔ ذوالکفل، قرآن میں ایک نبی کا نام آیا ہے ذوالکفل، یا ذوالنون، یہ دو مرکب ہیں، تو آپ کہیے گا مولوی صاحب یہ نام کیسے ہیں؟ تو اس سے اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں الفاظ مرکب ہیں، اس لیے کہ حضرت ذوالکفل کا اصل نام بشر تھا۔ اصل نام کیا ہے؟ ذوالکفل نسبت کی گئی ہے، لقب تھا۔ اسی طرح حضرت یونس کے لیے قرآن میں آیا ذوالنون، تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ یونس۔ اس لیے نام تو اصل ان کا ایک ہی ہے، یہ ان کے نام کے ساتھ ایک نسبت ہے، جیسے مچھلی والے ذوالنون، یونس علیہ السلام، ذوالکفل، اس لیے اس نام سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ غلام احمد کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ کیا تھا؟ جی، وہ ایک لطیفہ سنا دوں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے ہم وطن ہیں، اصلاً تو وہ صوبہ بہار کے عظیم آباد پٹنہ کے ہیں، ننیہال ان کی امرتسر ہے۔ ملک بٹنے کے بعد چلے گئے پاکستان،
تو ملتان میں حضرت کی قبر ہے جی، ملتان وہ ہمارے ہم وطن ہیں جی. ان سے کسی نے کہا دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مفرد نہیں مرکب نام ہے. تو قادیانی نے کہا کہ حضرت ان کی ماں نے اصل تو نام اس کا احمد ہے، ماں نے لگا دیا غلام، تو یہ غلام احمد ہو گیا. تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، کہا میں پھر اللہ ہوں، میں پھر اللہ ہوں، اور میری ماں نے میرے نام کے ساتھ عطا لگا دیا، تو میں نے تو اس کو نبی نہیں بنایا، تو یہ بدبخت کہاں سے آ گیا. مناظرے میں یہ جائز ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کا نام ہے عطاء اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ماں نے اس کے نام کے ساتھ غلام لگا دیا تو میں تو اللہ ہوں، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، تو یہ کہاں سے آ گیا. تو اس نے کہا آپ عطاء اللہ ہے، تو کہا اس کی ماں نے لگایا غلام، تو میری ماں نے لگا دیا عطا. جی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ آ گیا سمجھ میں؟ تو کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا کہا تھا؟ کہا مناظرے میں یہ جائز ہے جی، کہ میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، تو یہ کہاں سے آ گیا. بندے کا پتر پنجابی میں بولتے جی، بندے کا پتر بولتے جی. تو حضرت نے فرمایا یہ بندے کا پتر کہاں سے آ گیا. یہ تو نام ہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں سارے انبیاء کے کیا رکھے ہیں؟ مفرد. مفرد کا ترجمہ ہے جس کے نہ آگے کوئی لفظ لگا نہ پیچھے لگا. اب بولو اللہ کہیے جی، اس میں کہا ہے کوئی آگے پیچھے. تو جتنے انبیاء ہیں سارے کے نام مفرد ہیں. اللہ کے صفاتی نام بھی سب مفرد ہی ہیں. پڑھتے چلے جاؤ جی. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. پڑھتے چلے جاؤ 99 نام، سارے صفاتی نام بھی مفرد ہی مفرد اللہ رب العزت کے نام ہیں جی، مفرد ہی مفرد ہے. تو اللہ نے یہ نزاکت اپنے انبیاء میں بھی رکھی کہ سارے انبیاء کے نام مفرد ہے، مرکب نام نہیں رکھا کسی نبی کا. اس لیے ہمارے حضرت کا نام بھی محمد صلی اللہ، احمد صلی اللہ، حامد صلی اللہ، محمود. جتنے صفاتی نام ہیں حضور کے قرآن میں دیکھو 99 نام حضور کے صفاتی لکھے ہیں. اور علامہ سندھی نے، ایک سندھ کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تقریباً 1100 نام نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں. اب پاکستان میں ایک بزرگ گزر گئے، ورنہ میں کہتا کہ جا کر کے ضرور ملاقات کر لو. مولانا موسیٰ روحانی بازی، دیکھا ہے آپ نے؟ روحانی بازی مولانا، ہاں اللہ، دیکھا ہے آپ نے ان کو جی؟ انہوں نے کمال کر دیا ہے. انہوں نے کتاب ہی لکھ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ کتابوں میں کتنے نام آئے ہیں، اس سب نام کو جمع کر دیا ہے. جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے سعید خان صاحب، ان کو حضور اکرم خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہوئی. کہا کہ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی میرے مہمان ہیں، ان کی دعوت کر دی. بہت اونچا مقام ہے ان کا. ان کی کتاب ہے اللہ، 2 جلد میں، اتنی ضخیم عربی میں میرے پاس بھی ہے، میں نے مطالعے کے لیے منگوائی. 6 مہینہ تک 1 منٹ نہیں سویا یہ شخص جی. اور میانی والی کی قبرستان ہے کوئی لاہور میں، اسی میں حضرت دفن ہے. قبر ان کی پچھلے دفعہ کھل گئی تو پورے شہر میں، لاہور میں مشک کی خوشبو پھیل گئی. ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں دوستو. تو اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارے حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، اور انہی کے لیے مقدر ہے قیامت میں شفاعت. انہی کے لیے دوسرا کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اس لیے عقیدہ سالڈ رکھیے. اللہ اسی عقیدے پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ کرے. اللہ سبحان اللہ سبحان